آج کے دور میں مسلمان قرآنی احکامات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مسائل اور مشکلات میں اضافے کا یہی سب سے بڑا سبب ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں مصنوعی ذہانت کا دور شروع ہو چکا ہے، قرآن کریم کو مد نظر رکھ کر سائنسی ایجادات کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ آج کا موضوع ہے قرآنی ہدایات اور ہندوستانی مسلمان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک آسمانی کتاب ہے اور اسے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس میں انسانوں کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کی ہدایات اور احکامات دیے۔ لیکن آج کے دور میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے بے خبر اور بے بہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اسی ہفتے کے شروع میں قرآن سینٹر کے زیر اہتمام دہلی میں ایک قرآن کانفرنس ہوئی، جس میں قرآن کی ہدایات پر روشنی ڈالی گئی اور مسلمانوں سے ان پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی۔ دوستو، قرآن کی تعلیمات، ہدایات اور احکامات کیا ہیں اور ان پر کس طرح عمل کیا جائے، اس موضوع پر بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے سابق وائس چانسلر، ذاکر حسین کالج ڈی یو کے سابق پرنسپل اور قرآن سینٹر کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بیچ بحث پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر رہے، اس کے باوجود قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایات سے آپ وابستہ ہوئے، اور ان سے صرف وابستہ ہی نہیں ہوئے بلکہ گزشتہ جہاں تک میرے علم میں ہے 10-12 سال سے آپ اس کا فروغ اور اس کی پبلسٹی اور جو ہر سال آپ کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی آپ کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ اس سے وابستہ کس طرح ہوئے؟ دیکھیے، سائنس کا طالب علم ہونے کی وجہ سے ہی میں اس سے وابستہ ہوا، کیونکہ سائنس جو ہے بنیادی طور سے جو بھی سائنس کا طالب علم ہوتا ہے، پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کی فکر، اس کی سوچ سائنسی ہو، اور سائنسی سوچ اور فکر میں بڑا رول جو ہے، بڑا کردار جو ہے وہ مشاہدہ اور سوالات اٹھاتے ہیں۔ یعنی آپ کا مزاج سوال کرنے کا ہونا چاہیے اور سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ تو میری تربیت بھی جیسے عام مسلم گھرانوں میں بچوں کی ہوتی ہے اسی انداز سے ہوئی، جس میں قرآن سے مجھے ایسا انٹروڈیوس کیا گیا کہ میں اس کے صرف الفاظ کو پہچان گیا، ان سے مجھے پڑھنا سکھا دیا۔ اچھا، پڑھنا کہتے ہوئے میں جھجک اس لیے رہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسے سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن سے انٹروڈیوس کرنے کا بچوں کا، نئی نسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ان کو حروف شناس بنا دیتے ہیں، وہ ان کی ادائیگی سیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ قل ہو اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا اسے نہیں سکھایا جاتا۔ تو میرے ذہن میں پہلے سوال یہیں سے شروع ہوئے کہ یہ قرآن اگر اتنی اہم کتاب ہے کہ مجھے بچپن سے ترجیحاً اس کو سکھایا گیا ہے، اور نماز کی اہمیت مجھے بتائی گئی ہے، مجھے سکھائی گئی ہے، میں اس میں کیا پڑھتا ہوں مجھے نہیں پتہ، تو یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ تو وہاں سے پھر میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اور سمجھنے کے لیے میں نے براہ راست قرآن سے ہی رجوع کیا۔ پہلے تراجم دیکھے، اور تراجم میں مجھے، کیونکہ میں عرض کر دوں کہ اسکول میں نے 3 سال عربی پڑھی تھی تو مجھے شدبود عربی کی تھی، تو تراجم میں جو پہلا ترجمہ میں نے لیا اس میں مجھے لگا کہ ترجمے میں کہیں کہیں گنجائش ہے مزید وسعت کی، اور معنی اس کے بہت طرح سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر اوریجنل کی طرف گیا میں، اور جب سے سلسلہ شروع ہوا کہ میں نہ صرف یہ کہ قرآن کو سمجھا بلکہ اس کو سمجھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ وہ بچپن میں جو مجھے بتایا گیا تھا، وہ جو میرے فرائض بتائے گئے کہ صاحب توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کو ہم نے 5 ستون کہا، اس میں توحید کے بارے میں مجھے وضاحت سے کوئی کچھ نہیں بتا سکا کہ ایک خدا کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تصور یہ دیا گیا کہ صاحب پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ، یہی توحید ہے، اس کی وضاحت نہیں پتہ۔
لیکن جب قرآن میں نے سمجھا تو میں یہاں بات یہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے اور ناظرین سے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 جب میں نے پڑھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک لمعات، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے، اس آیت نے مجھے بتایا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ ہماری فہرست جو فرائض کی تھی اس میں قرآن ہے نہیں، تو وہاں سے اور مزید موٹیویشن ملا، کیونکہ مجھے اپنی جواب دہی کا خیال آیا کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے قیامت کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو جب مجھے یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور قرآن مجھ پہ فرض ہے، تو یہ تو بڑا ایک فرض اہم ہے جس کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں سے دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، اور اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ میری اس کوشش کو اور شروعات کو لگ بھگ 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ، جب سے میں نے اس رخ پہ شروع کیا ہے یہ کام، اور اس سے میں بلا شبہ یہ کہوں گا کہ میرے لیے ایک نئی دنیا کھلی ہے، ایک نئی دنیا، ایک ایسی دنیا جو انسان کو ایک بہتر انسان بناتی ہے تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے بعد ہی مجھے یہ بات پتہ لگی کہ قرآن کا میسج پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ ہم کو ایسا انسان بناتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، جس کا ذہن کھلا ہوا ہو، تعصب نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، دشمنی نہ ہو، جو ہر ایک کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں، میں بتاؤں کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اکثریت ان چیزوں میں یعنی ان کو اپناتی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یا تربیتوں میں نہیں آیا اس لیے مزاج وہ نہیں بنا ہمارا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تصور یہ ہے مسلم سوسائٹی میں، حالانکہ آپ کچھ نہ کچھ بات اس پر آپ نے کہی ہے کہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے کیا عالمیت یا فضیلت یا مدارس کے اساتذہ ان سے رجوع ہونا ضروری ہے، یا خود سے اگر کرنا چاہے؟ کیونکہ زیادہ تر بچے پڑھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کہیں قرآن نہیں ہے، عربی نہیں ہے، لیکن انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں، ہندی بھی پڑھ رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے دینی تعلیم ہی ہونا چاہیے، یا وہ اسی میں ایکسپرٹ ہو؟ کیا اپنے ذہن سے وہ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آپ نے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ پہنچ بھی چکے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو آپ کے سوال کا جواب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ قمر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک آیت کی تکرار ہے، جس طرح سورہ رحمان میں یہ تکرار ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ قمر میں یہ تکرار ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنایا، کیا ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ تو یہ قرآن کا کیا ایڈریس ہے کہ اس کو اللہ نے آسان بنایا ہر ایک کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ کی اور ہماری مرضی ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں یا لوگوں کی بات مانیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ سورہ صاد آیت نمبر 29 اگر ہم دیکھیں 29، تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی نزول قرآن کا مقصد خود بیان کرتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے ہدایت پائیں، سبق پائیں۔ تو یعنی قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے غور و فکر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، غلطی ہے جو ہم نے کی ہے کہ اس کو اپنی ریلیجس ٹیکسٹ، اپنا دھرم گرنتھ بتایا کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ یہ غلط ہے، قرآن کہیں پہ بھی نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت تھی۔ دیکھیے، یہ تنگ ذہنی اور فرقہ واریت اور تعصب انسانوں کے ذہن کی پیداوار ہے۔ وہ جو رب ہے، ایشور، پرماتما، برہما، جو بھی نام اسے آپ یاد کریں، گاڈ کہیں، وہ سب کا کریٹر ہے اور سب کا پالنہار ہے، وہ رب سب کا ہے۔ تو وہ جب ہدایت بھیجے گا، بک آف گائیڈنس بھیجے گا، تو وہ ہر ایک کے لیے بھیجے گا۔ اسی لیے الگ الگ علاقوں میں، جیسا قرآن میں بتاتا ہے، الگ الگ زبانوں میں کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور جیسا میں ایک طالب علم کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، میری سمجھ ہے شاید پہلی کتاب جس کو صحف الاولیٰ قرآن کہتا ہے وہ وید تھے، کیونکہ سب سے پرانے اسکرپچر ہے، ڈیوائن ہے، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سملرٹی قرآن کی دکھتی ہے۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں گائیڈنس آئی، اور وہ جس ایریا میں دی گئی، ریویل کی گئی، اس کی لینگویج میں دی گئی۔ جی
تو عربی چونکہ عرب میں بھیجی گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے اس لیے اس کی زبان عربی ہوئی، لیکن تھی وہ پوری انسانیت کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی۔ تو جو گائیڈنس پوری انسانیت کے لیے ہے اس کو انسانیت کے لیے اگر مشکل کر دیا جائے تو کیسے گائیڈنس وہ بنے گی؟ آپ جب انسٹرکشن مینول پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی زبان میں ہوتا ہے اور بہت سادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے خود ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ آیات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہر ایک کے لیے دیا ہے، بشرطے کہ وہ خود اس پہ غور و فکر کرے اور اپنے ترجمے سے، اپنے ٹرانسلیشن سے پڑھے۔ اگر عربی اسے نہیں آتی، عربی سیکھ لے تو احسن ہے، بہتر ہے، لیکن نہیں آتی تو جو زبان آپ آتی ہے اس میں ٹرانسلیشن اٹھائیے۔ لیکن اس کا بڑا مقصد دیکھیے، اصل چیز ہماری نیت پہ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کام کو کریں، فارگیٹ قرآن، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اگر اس میں اچھی نیت سے کریں گے، ڈیڈیکیشن سے، سنسیئرٹی سے کریں گے تو ریزلٹس اچھے آتے ہیں۔ اگر یہ فیکٹرز مسنگ ہوں گے تو نتائج دوسرے آتے ہیں، بہت اچھے وہ نہیں ہوتے۔ تو قرآن کو بھی اگر ہماری اکثریت قرآن کو پڑھتی ہے ایصال ثواب کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، بخششوں کے لیے، ہدایت کے لیے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو اپروچ دوسری ہوگی۔ اور اس میں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے قرآن کو پڑھانے کی، قرآن کا علم پہنچانے کی۔ سورہ رحمان آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان، وہ رب تمہارا پالنہار جس نے قرآن کا علم تمہیں دیا، قرآن سکھایا۔ اب اس کی پیرالل آیتیں ہمیں قرآن میں کیا ملتی ہے کہ علامہ بالقلم، تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، علامہ البیان، تمہیں بولنا سکھایا۔ اب قلم سے لکھنا سکھانے اور بولنا سکھانے کے لیے علامہ تو نہیں آتے نا، ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ انیشیٹو ہمارا ہوتا ہے، ہم قلم اٹھاتے ہیں اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی اچھا لکھیں گے، ایون ہم خطاط اور کیلیگرافر بن جاتے ہیں۔ یہی قرآن کے ساتھ آپ کیجئے کہ اسے اٹھائیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، یعنی کوشش اور نیت بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد تو جب علم القرآن رحمان کی صفت ہے، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ جو ہم سے ہدایت مانگتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں گے ہدایت پانے کے لیے تو پھر یہ اللہ پہ لازم ہو جائے گا، اٹ ول بی بائنڈنگ کہ وہ آپ کو ہدایت دے، کیونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ تو قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میں اس کو مانتا بھی ہوں کیونکہ مسلمان ہوں، اس لیے قرآن میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اس پہ پورا فیتھ ہے اور اس پہ میں عمل بھی کرتا ہوں۔ جس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیے میرا جیسا کم علم آدمی جس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، تعلیم کے دوران، آج تو میں بے مدرسوں میں گیا ہوں، وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں، میرے خطاب وہاں ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے میں نے درس نظامی سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن آج اللہ نے اتنا مجھ پہ کھول دیا، اور وہ میری ایفرٹس تھی، اس کا پھل اس نے دیا مجھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بات میں آپ سے اور معلوم کرنا چاہوں گا، جو ہمارے سماج میں، خاص طور سے مسلمانوں میں یا اسلام سے جو لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی بھائی بڑا ریلیجس ہے وہ، تو وہ لوگ بھی، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ قرآن، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کی جو راز ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر خود کھولتا جاتا ہے؟ ایسی سمجھ لیجئے جیسے ہم لوگ کبھی کبھی ہدایت کرتے ہیں بچوں کو کہ بھائی جو سوال سخت ہو اس کو سب سے پہلے کرو اور خوب بار بار کرو سخت پر، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو مذہبی طور پر ان کے اوپر ایسی چیزیں لاد دی گئی ہیں، یا کیا نام ہے ان کے اپنے روایتی طور پر ایسا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے خود سے اس سے پہلے۔ تو کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کچھ کتابوں کا پڑھنا یا کچھ اور بنیادی علم ایسا ہے جو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے؟ ذرا سا اس سلسلے میں بتائیے۔ دیکھیے اس کا بڑا حصہ تو پہلے سوال کے جواب میں آپ کے آ گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن حرف آخر ہے، اس سے آگے ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر ذنیات کا علاقہ ہے، وہ اللہ کے احکامات سے ہٹنے کی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہدایت جو ہے، یہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور ہماری خواہشات اپنی جگہ ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وحی کی اتباع کریں یا ہوا کی کریں، اللہ کے گائیڈنس پہ چلیں یا اپنی خواہشوں پہ چلیں۔ اب جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ریلیجس ہوتے ہیں، اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں ریلیجس یا مذہبی کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں جس نے خاص وضاقتہ اور لباس اختیار کیا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ
پابندی سے مسجد آتا جاتا دکھتا ہو کہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، اس ایسے حضرات کو ہم نہ صرف مذہبی کہتے ہیں بلکہ متقی پرہیزگار کہتے ہیں، ہمارے سماج میں عام طور سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، ظاہری ساخت اور وضاقتہ انسان کی پرسنل چوائس ہے اور اس میں الگ الگ عقائد ہو سکتے ہیں، وہ ایک سوال نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ جب ہم شخص سے ڈیل کرتے ہیں تو اس کی شخصیت سے ڈیل کرتے ہیں، اس کے لباس، اس کے رہن سہن، اس کے کھان پان سے نہیں ڈیل کرتے۔ تو ہمیں شخصیت کو دیکھنا ہے۔ شخصیت کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے بلا شبہ صوم صلات کے اللہ کے احکامات ہیں، وہ فرائض ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن کی 6600 سے زائد آیات میں صرف صوم صلات کا حکم ہے؟ کیا قرآن کے احکامات صرف 3.5 آیتوں میں سمیٹے جا سکتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور کتب علیکم الصیام؟ اب جتنے ہم فرائض مذہب کے اور عبادت کے طور پہ جن پہ ہم عمل کرتے ہیں 3.5 آیتوں میں احاطہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنے والا۔ مسلم کہتے ہیں ون ہوئے سبمٹڈ، جس نے اپنی ہستی جھکا دی ہو اللہ کے آگے، یعنی اس کی پوری زندگی احکامات کے تحت چلتی ہو۔ اب پورے احکامات کے تحت جھکنے والا مسلم ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن کے لیے یہ سوچنا، اب دیکھیے بات وہی ہے جو میں عرض کروں کہ یہ چوائس ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں یا لوگوں کی بات مانیں، اور اس میں بھی قرآن ہمیں پوری آزادی دیتا ہے۔ یہ اگر مان لیجئے کوئی ایک صاحب ہیں جو وہ ایک چیز مانتے ہیں، دوسری مانتے ہیں، میں تیسری مانتا ہوں، تو ہم تینوں کے بیچ میں انسانی رشتے، محبت اور اخوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلافات ہوں کوئی بات نہیں، سوچ کا فکر ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ جو آپ کے کام ہے اس کا جواب آپ دیں گے۔ اب آپ جس طرح چاہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اور یقین ہے آپ کا کہ میں بہت ساری کتابیں پہلے پڑھوں پھر قرآن پڑھوں، فائن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گو ہیڈ۔ میرا ایک جو ویو پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ دیکھیے قرآن ایسے بتاتا ہے، آپ کی مرضی اس کو اپنائیے، نہیں تو آپ اپنے راستے چلیں، کیونکہ آپ جس راستے پہ چلیں گے اس کا حساب آپ کو دینا ہے، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں مجھے اپنا حساب دینا ہے۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، کیونکہ قرآن کبھی بھی کسی زبردستی کو پسند نہیں کرتا، ایون بندگی میں بھی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا سا بھی دل میں اگر گھٹن کا احساس ہو، حرجہ کا لفظ آیا ہے، لا اکراہ فی الدین کا بھی ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ کوئی کراہیت، سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ لیکن ایون دل میں بھی ذرا سی گھٹن کا اور تنگی کا احساس ہے کسی کام کو کرتے ہوئے، تو وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جو پوری خوش دلی سے آپ کریں کہ میں رب کا بندہ ہوں، میرے رب کا یہ حکم ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے نتائج مجھ پہ اچھے ہوں گے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک اچھے ڈاکٹر پہ جس پہ آپ کو یقین ہے، آپ دوا لے کے آتے ہیں تو آپ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس دوا سے مجھے شفا ملے گی۔ یہی بھروسہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سائنس کے استاد ہیں، رہے بھی ہیں اور ابھی بھی ظاہر ہیں، آپ کا جو ایجوکیشن وہ بھی سائنس ہی رہا۔ قرآن سائنٹیفک کتاب بھی ہے۔ قرآن کی کچھ ایک دو واقعات آپ ایسے بتائیے جو سائنس سے جڑتے ہوں اور وہ نیچر یا سائنس کا اظہار کرتے ہوں کہ یہ سائنٹیفک کتاب بھی ہے۔ دیکھیے قرآن اس معنی کا سائنسی کتاب ہے کہ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، قرآن مشاہدے کی اور ثبوت کی بات کرتا ہے، یہ سائنس کے حصے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو خطاب کیا ہے اس کا انداز علمیانہ ہے، سائنسی ہے، ہادو برہانکم کی بات کرتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے اور دلیل سے چیزیں سمجھاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہم اپنے طور سے بھی سمجھتے ہیں اور قرآن نے بھی یہ بات کہا ہے کہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، ہماری صلاحیتیں تھوڑی ہیں، اس کو آج سائنس بھی جانتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورج سے آنے والی جو شعاعیں ہیں ان کا اسپیکٹرم اتنا بڑا ہے، ہمارا ویزیبل اسپیکٹرم اتنا سا ہے۔ یعنی یہ جو ویزیبل اسپیکٹرم جس کو ہم کہتے ہیں، جو 7 رنگوں کا ملا ہوا ہے، صرف اس چھوٹے سے بینڈ کے اندر ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر کی چیزیں بھی نہیں دکھتی، ادھر بھی نہیں دکھتی، ہمیں ایکس ریز بھی نہیں دکھتی، ہمیں گاما ریز بھی نہیں دیکھ سکتے ہم یعنی جو ہماری رینج کی نہیں ہے، ویژن کی جو رینج ہے، بصارت کی جو رینج ہے ہماری، اس سے باہر کی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یعنی ہماری ویژن، ہمارا بصارت جو ہے محدود ہے، ہمیں چمگادڑ کی آواز نہیں سنی جا سکتی، یعنی ہماری جو سماعت ہے، ہیئرنگ ہے، وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے۔
تو ہماری ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں، اور وہ جو ہستی ہے جس کو ہم کریٹر اور رب کہتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے. تو آپ لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، محدود سے لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں؟ اس کا قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں ایڈریس کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کائنات کو دیکھو. تم نہیں دیکھتے ہم کس طرح بارش برساتے ہیں اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہم نے پہاڑوں کو کیسے بنایا، ان کو کیسے گاڑا زمین کے اندر، اونٹ کو کیسے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ نیچر کو ہم آبزرو کریں، کائنات کا مشاہدہ کریں. اور آل عمران کی 131 آیات آپ دیکھیں تو اس میں قرآن نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اور سارے پروسیس جو ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں. آیات ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یعنی ایک آیت وہ ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ایک وہ پوری آیات ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی کریشنس اور اللہ کا ورلڈ، یہ قول ہے اللہ کا، وہ فعل ہے اللہ کا، اور دونوں کے بیچ میں بڑی مطابقت ہے، یکسانیت ہمیں دکھتی ہے. اور ایک مثال میں دوں، جیسا آپ نے کہا ایک مثال دیجئے، کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. میرا اوریجن آف لائف ایک فیوریٹ ٹاپک تھا جو میں نے اسٹوڈنٹس کو برسوں پڑھایا ہے. اس میں ہم پورا دیکھتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں کہ زمین کس طرح وجود میں آئی، پھر کس طرح اس پہ پانی وجود میں آیا، اور کس طرح پہلی زندگی پانی میں وجود میں آئی. تو یہ ایک سائنسی کلیہ ہے، ایک فیکٹ ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. یہ ڈسکوریز اب ہیں 18ویں 19 صدی سے 20ویں صدی تک کی. قرآن نے یہ بات کس وقت کہہ دی تھی، لیکن ہمارے ہاں 1000 سال سے قرآن پہ غور و فکر ختم ہو گیا. اور ایک بڑا حادثہ جو قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوا، اور خاص طور سے ہمارے بر صغیر میں ہے، کہ ہم نے سائنس یعنی علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 دھڑوں میں بانٹ دیا. اٹس اے ورٹیکل اسپلٹ، کہ ورلڈلی نالج اینڈ ریلیجس نالج، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. اللہ تعالیٰ جس کائنات کے مطالعے کی بات کرتا ہے اس کو آپ سائنسز کے بنا کیسے کر سکتے؟ یعنی اللہ کے احکامات پہ ہی عمل نہیں ہو سکتا اگر آپ اس علم کو دنیاوی علوم کہہ کے الگ کر دیں. دوسری بات یہ، دینی علوم میں جو دین کا لفظ آتا ہے، اس دین کا مفہوم اگر آپ مادے کے حساب سے دیکھیں تو اس کے مفہوم میں اتباع، قانون اور یوم الدین 3 مفاہیم اہم ہیں جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے. تو اگر یہ اللہ کے قانون کا بھی نام دین ہے جیسا قرآن میں بھی استعمال ہوا، تو اللہ کے وہ پورے قانون جو پوری دنیا میں چلتے ہیں، کائنات میں چلتے ہیں، ان کا مطالعہ کیسے دین سے باہر ہو جائے گا؟ وہ تو عین دین ہے. بلکہ اگر آپ سورہ نمل دیکھیں، غالباً 183 سے 185 ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ فوج ان لوگوں کی جمع کرے گا جو ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان سے سوال کرے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علم احاطہ کیا. اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کرتے؟ افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. You rejected my science without comprehending them with your knowledge. یعنی علم احاطہ اس کی آیات کا کرنے کا قرآن میں حکم ہے. اور اس کے بعد جو یہ کہا گیا ہے کہ ام ماذا کنتم تعملون، کہ تم یہ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے تھے. میں کہوں گا صاحب میں مسئلے کے جھگڑوں میں لگا ہوا تھا، میں روٹی روزی کے چکر میں لگا ہوا تھا، میں بچے پالنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، میں تحقیقات میں لگا تھا، میں علمی جستجو میں لگا ہوا تھا، میں لائبریریوں میں بیٹھتا تھا. اس کا تو یہ ہے کہ تم یہ نہیں کرتے تو کیا کرتے تھے. یعنی قرآن کی اور کائنات کی آیات کا علمی احاطہ کرنا، دس از موسٹ ڈیزائریبل، دس از واٹ اللہ آسک. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے تم یہ کرو. تو اس پس نظر آپ دیکھیں تو پھر سائنس کا اور علم کا، کیونکہ سائنس اور علم ایک ہی چیز ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں یا عرب کنٹریز میں جائیں تو آپ کو فیکلٹی آف سائنس پہ کلیات العلوم لکھا دکھے گا. تو علم ہے ہی وہ پروسیس، وہ عمل جس سے آپ کسی بھی انجان چیز سے واقف ہو. ٹو نو دی ان نون، یہی ڈیفینیشن سائنس کی ہے، یہ ڈیفینیشن علم کی ہے. اگر المورد آپ دیکھیں تو سائنس کا ترجمہ علم ملتا ہے. تو جب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم، تو اس کو ہم وزن نہیں دیتے. یہ حدیث نہیں ہے کیا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے علم حاصل کرنا، اور وہ علم جو ہے اللہ کی آیات کا علم ہوتا ہے. کیونکہ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس علم کو حاصل کر کے تم اسے انسانیت کی خدمت کے لیے لگاؤ. ڈاکٹر صاحب میں یہاں ذرا سا رکوں گا. آپ کو بہت سی چیزیں جو آپ نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بھی بتائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
ظاہر ہے آپ بھی سماج کا ایک حصہ ہیں، آپ نے شروع میں بھی کہا، اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں. بہت سی چیزیں آپ نے محنت سے جو حاصل کی ہیں ان کو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے. کبھی کبھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں ان تمام چیزوں کو کھول کر لوگوں کو بتا رہا ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، تو کبھی کبھی جھنجھلاہٹ ظاہر ہے کہیں آپ کو آتی ہوگی. جیسے آپ کے ایک بیان سے گزشتہ دنوں آپ نے دیا تھا کہ اگر والدین اپنے بچوں کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا سکتے تو ان کو نہ بھیجیں مدارس میں یا اسکولوں میں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. قرآن کو جہاں سے شروع کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں اور پڑھوائیں. تو یہ اس سلسلے میں کیا تجربہ آپ کا؟ دیکھیے، تعلیم کا تعلق وحی سے ہے. جی، اس کا پہلا جو ہم دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلا جو حکم آیا، پہلی وحی علم کی تھی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. جی، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم پہلی وحی کہتے ہیں، پہلا حکم کیوں نہیں کہتے؟ اقرأ تو حکم کا صیغہ ہے نا. اٹ واز اے ڈیوائن آرڈر کہ پڑھو، لیکن کنڈیشن کیا لگائی گئی تھی جس کی طرف ہماری اکثریت دھیان نہیں دیتی؟ باسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور اسم بنا مسمى بیکار ہوتا ہے. جب آدم کو اس علم دیا گیا ناموں کا تو ان کی صفات بھی ساتھ دی گئی تھی. تو یعنی اللہ کے نام یعنی اس کی تمام صفات کے ساتھ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے. یہ آپ کو قرآن سے ملتا ہے. تو یہ ایجوکیشن آپ کی اگر ڈیوائن اسکرپچر سے ہٹ کے ہے تو وہ ایجوکیشن کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جب 2 دھڑوں میں ہم نے بانٹ دیا اپنے علم کو، تو اسکول کالج سے جو لوگ پڑھے وہ سائنس تو جانتے تھے لیکن اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے نہیں جانتے تھے، کیونکہ وحی کی ہدایت نہیں تھی. جو لوگ اپنے آپ کو ریلیجس اسکالر کہہ کے بیٹھے وہ ان سائنسز سے دور تھے. ان کو یہ نیچر کی کریشن نہیں، ان کو اللہ کی عظمت کا احساس اس راستے سے نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے آئی تھنک میں وضاحت کر پا رہا ہوں آپ کی بات کی. جی ہاں نہیں بہت حد تک، لیکن جو میرا خاص طور سے جو وہ تھا کہ آپ نے جو پڑھنے کے لیے کہا تھا نا کہ اس کو سمجھ کر پڑھیے، جتنا بھی آپ پڑھیں اس کو. اور شروع میں بھی آپ نے کہا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی ہی زبان میں اتنا ہی سمجھے؟ اور میں یہ بھی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ساری زندگی گزار کے روزی روٹی کی بھی فکر، تعلیم کی بھی، یہ بھی ہو گئی، اب وہ قرآن کو پڑھنے جا رہا ہے. اگر اس کو شروع سے ہی جس طرح اور علم، کیونکہ آج کے وقت کا وقت یہ ہے کہ روزی روٹی کے لیے ساری کمائی ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے قرآن کو وہ شروع سے ہی پڑھے اور سمجھ کے پڑھے تو یہ جو بات آپ نے کہی تھی وہ ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ممکن ایسے ہو سکتی ہے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے 90% گھرانوں میں بچے کو پہلے ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. وہیں ناظرہ میں آپ اس کے ساتھ ترجمہ پہ انٹروڈیوس کر دیں کہ جب اب اسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں تو بیٹے اس کا یہ ترجمہ ہے. اور دیکھیے یہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو خود بھی سمجھ ہوگی، اور پہلی چیز تو یہی ہے. پھر بھی اگر آپ نے کسی مولوی صاحب کو رکھا ہے تو وہ مولوی صاحب اردو بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ بچے کو آپ ترجمہ سمجھا کے پڑھائیں. ایک آیت جو ہے اس کو دیکھیے، شروع میں تو نورانی قاعدہ ہے، اس وقت اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن جب آپ اس نے اماں پارا لے کے چلے، آپ اسے نماز کی وجہ سے چوتھائی پارا سمجھانے یا یاد کرانے، تو ہم جس طرح یاد کراتے ہیں اسے سمجھا بھی تو دینا، کیا حرج ہے؟ اس سے سب سے بڑی بات دیکھیے یہ ہوگی کہ یہ جو بچپن کی اسٹیج ہے نا، یہ فارمیٹیو ہوتی ہے، ذہن سازی یہیں ہوتی ہے، اور اس میں میکسیمم 3 سے 11 سال کی عمر ہوتی ہے. اس عمر سے اگر بچے کو نمبر 1 یہ قرآن کی اہمیت بتا دی جائے، قرآن کا مفہوم سمجھایا جائے اسے، تو اسے یہ پتہ لگ جائے گا کہ قرآن واقعی کتاب ہدایت ہے جس سے مجھے مشورہ کرنا ہے، جس کو مجھے کنسلٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے. بچپن سے بچہ قرآن یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو جزدان میں سنبھال کے اوپر رکھ دیا. اس کو بک آف گائیڈنس یا بک فار کنسلٹیشن کہ مجھے اپنی زندگی کے مسائل کا حل اس میں ڈھونڈنا ہے، یہ کنسیپٹ ہی نہیں آتی. تو وہ جو زندگی گزارتا ہے، دیکھیے ایک چیز میں اور کر دوں کہ بچپن کی زندگی جو ہے اس کے لیے بچے کے لیے ماں باپ جواب دہ ہیں کہ انہوں نے کیا کرایا.
لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا اس کے بعد وہ جواب دہ ہے کہ اب اس نے کیوں نہیں راستہ ڈھونڈا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن ظاہر ہے سبھی مسائل کا احاطہ کرتا ہے، یعنی زندگی کے، اور ہدایات دیتا ہے ان پر، یہ چیز مصدقہ ہے، اس میں کوئی معتبر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے، مسائل کو ایک ساتھ مل کر بانٹنے، حل کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہدایات دیتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈال دیں تھوڑی۔ دیکھیے، اس میں سب سے اہم یہ بات بتاؤں کہ قرآن سے جب ہم دور ہوئے، جو ہماری اکثریت ہے، اور یہ گلوبل فینومینا ہے، ہر جگہ جہاں جہاں میں ملکوں میں گیا، اور میں بہت ملکوں میں سفر کیا ہے میں نے کانٹیننٹس میں، سب جگہ حالت ایسی ہے کہ وہ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، قرأت کر لیتے ہیں، تجوید سیکھ لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اکثریت ان کی۔ تو اس سے وہ کیریکٹر نہیں بنتا جو قرآن ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جی، پہلا بہت اہم قرآن کا حکم ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، یعنی چلڈرن آف ایڈم کو ہم نے عزت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کے حکم کے مطابق، اس آیت کے مطابق ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں، آئی مسٹ ریسپیکٹ ایوری پرسن، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی ذات کا، کسی برادری کا، کسی کلر کا، کسی زبان کا، آئی مسٹ ریسپیکٹ۔ اور جب انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کے فیتھ کی، اس کے فکر کی، ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زبان سے جب بات نکالو بہتر نکالو، قل لعبادی یقولوا التی احسن۔ مجھے یہ حکم ہے اللہ کا کہ زبان سے بری بات نہیں نکالنی۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ خدا کے سوا، تمہارے خدا کے سوا یہ لوگ جن خداؤں کو پوچھتے ہیں تم ان کو برا مت کہو۔ اگر میں صرف ان تین پہ رک جاؤں تو یہ کیسا کیریکٹر بن رہا ہے؟ میں سماج میں ہر ایک سے محبت کروں گا، عزت کروں گا، ان کے فیتھ کی، ان کے بھگوانوں کی میں عزت کروں گا۔ آپ تصور کیجئے کیسا سماج بنے گا۔ تو قرآن کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں، فالو نہیں کریں گے تو ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے، اچھا مسلمان بننا تو دور کی بات ہے۔ ایسی بہت سی ٹیچز ہیں لیکن یہاں کا وقت ابھی اجازت نہیں دیتا، تو میں اس لیے ان تین چیزوں پہ رکوں گا، ورنہ قرآن آپ کو، اور یہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ بھئی ریسپیکٹ، یعنی ایک دوسرے کے فیتھ کی، دھرم کی، اس کی شخصیت کی عزت کرو اور اس کی خدمت کرو۔ احسان بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آج کی ہماری گفتگو بیچ بحث میں آپ نے شرکت کی، اور بہت حد تک قرآن کے حوالے سے آپ نے سماج میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، برادران وطن کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کرنے کے لیے بہت سی باتوں پر روشنی ڈالی، اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب شرکت کر رہے تھے، اور آپ کی باتوں کا آپ نے سمجھا ہوگا، ان کی باتوں کو اور ان کی گفتگو کو۔ آج بس اتنا ہی، اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کسی اہم موضوع کے ساتھ۔